آپ سب کو میری طرف سے اسلام۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، اسی نے ہی تمام مخلوقات کو خلق کیا ہے، جس میں کہ انسان بھی شامل ہے۔ تو خدا اپنے آپ کو ایک کمہار سے تشبیہ دیتا ہے کہ جس طرح کمہار جو ہے وہ برتن بناتا ہے، تو اسی طرح میں بھی تمہیں بناتا ہوں۔ تو ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا 18 باب 1 سے 4 آیت۔ یرمیہ نبی کی کتاب 18 باب 1 سے 4 آیت۔ خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ اٹھ اور کمہار کے گھر جا، اور میں وہاں اپنی باتیں تجھے سناؤں گا۔ تب میں کمہار کے گھر گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چاک پر کچھ بنا رہا ہے۔ اس وقت وہ مٹی کا برتن جو وہ بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا۔ تب اس نے اس سے جیسا مناسب سمجھا ایک دوسرا برتن بنا لیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر برکت ہو۔ اب ذرا غور کریں کہ خداوند یرمیہ نبی کو یہ باتیں خواب یا رویا میں بھی کہہ سکتا تھا، لیکن خدا نے یرمیہ کو کمہار کے گھر بھیجا تاکہ وہ اسے برتن بناتے ہوئے دیکھے۔ خدا یرمیہ کو کچھ عملی کام دکھانا چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے یرمیہ پہلے کبھی کمہار کے گھر نہ گیا ہو، نہ اسے پتا ہو کہ کمہار کس طرح برتن بناتا ہے، تو خدا نے یرمیہ کو ایک عملی تجربہ دینے کے لیے کمہار کے گھر پر بھیجا۔ آپ میں سے بھی کئی لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کمہار کو برتن بناتے ہوئے۔ تو کمہار جب چاک پہ برتن بنا رہا ہوتا ہے تو وہ چاک کو گھماتا ہے، پہلے گھماتا ہے اور پھر کچھ گوندی ہوئی مٹی لے کر اس پر ڈالتا ہے، اور پھر جو برتن اس نے بنانا ہوتا ہے اس کے مطابق اسے ترتیب دیتا ہے۔ ایک بڑا یہ کاریگری کا کام ہوتا ہے، ہر آدمی اس چاک کو نہیں چلا سکتا، تو کیونکہ وہ ذرا سا بھی ٹیڑھا ہو جائے ہاتھ تو برتن کی شکل جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ تو جب یرمیہ وہاں جاتا ہے تو وہ دیکھتا کمہار کو برتن بناتے ہوئے، تو جو وہ برتن کمہار بنا رہا ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ سے بگڑ جاتا ہے، تو وہ اس سے جو بھی بہتر بن سکتا ہوتا ہے وہ اس برتن کو بنا دیتا ہے۔ تو خدا یرمیہ نبی کی معرفت اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح مٹی جو ہے وہ کمہار کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح ہم سب تمام لوگ جو ہیں وہ خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ اس باب کے اگر 6 آیت میں ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا میں اس کمہار کی طرح تم سے سلوک نہیں کر سکتا؟ خداوند فرماتا ہے کہ دیکھو جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہے، میں اسی طرح تمہارے ساتھ سلوک نہیں کر سکتا۔ کتنی اگر ہم دیکھیں تو بڑی ایک خوفناک بات ہے یہ کہ خدا غصے میں یہ بات کر رہا ہے کہ جس طرح کمہار اس مٹی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، تو میں بھی اگر تم بگڑتے ہو تو میں تمہیں بگاڑ کر کوئی اور شکل دے دوں کہ تم نہ انسان رہو اور نہ ہی کوئی تمہاری شکل ہو، تو آدمی کیا لگے گا؟ تو ایک اس بات سے خوف آ جاتا ہے کہ واقعی خدا جو ہے وہ غصے میں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی کمہار کی طرح تمہارے ساتھ سلوک کر سکتا ہوں۔ لیکن ہم جو کہ اسی مٹی سے بنے ہیں، خدا نے ہی ہمیں مٹی سے بنایا ہے، لیکن ہم ہر وقت بے جا فخر میں رہتے ہیں، اپنی دنیاوی جو شان و شوکت، دنیاوی دولت مال کے پہ فخر کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی اپنی کوئی جسمانی ساخت پہ کچھ فخر کرتا ہے، وہ رنگ ہو رہا ہے یا کوئی قد لمبا ہے یا
اس کا جسم اچھا ہے تو وہ ان چیزوں پہ ہم فخر کرتے رہتے ہیں، اور خدا کا شکر کرنے کی بجائے، اس کے سامنے سرنگو ہونے کی بجائے ہم اکڑ کر اور فخر سے پھرتے رہتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ہماری خوبی ہے، یہ جو ہمارا جسم ایسا ہے، یا جو ہم کسی عہدے پہ بیٹھے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی دولت ہے تو یہ ہماری اپنی خوبی ہے۔ نہیں، بلکہ ہمیں اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے کہ وہ یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ جو کچھ بھی ہمیں دنیا میں بھی ملتا ہے تو سب اسی کا ہی دیا ہوا ہے، اور ہم ان دنیاوی چیزوں سے